السلام علیکم بچوں آج کا ہمارا موضوع ہمارا ٹاپک ہے تہذیب اسلامی کے عناصر یعنی ارکان اسلام. ٹھیک ہو گیا. ارکان جو ہے وہ رکن کی جمع ہے جس کا معنی ستون ہے. ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اسلامی زندگی کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. پھر جہاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اسلام کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے. یہ حدیث ہے. بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جہاد بھی اسلام کا چھٹا رکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا رکن کیا ہے. تو اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار. اسلام کا اولین رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس اقرار کے ساتھ جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس اقرار کے ساتھ وہ شخص اسلامی برادری میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے. یعنی جو مسلمان اور کافر کے درمیان ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے. یہ کلمہ پاک حلف وفاداری ہے جو اعلان ہے کہ ہر کلمہ گو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ فرائض و احکام کو پوری طرح ادا کرے گا. توحید خداوندی ہے، یعنی پہلا حصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین، اور اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے رسالت پر ایمان، یعنی زبان سے اس بات کا اعلان کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے آپ کا لایا ہوا پیغام ہی کافی و شافی ہے. اقرار رسالت ایک لحاظ سے توحید سے اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ہی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ہی توحید خداوندی کی حقیقت معلوم ہوئی. ایک بزرگ نے کیا خوب اس سلسلے میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل خدا بھی موجود تھا اور کائنات بھی تھی اور میں بھی تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کیا ہے اور اسے میں کیسے بلاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تک پہنچنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ ہمیں بتایا. تو اس طرح آپ کی ذات بابرکت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز. نماز کیا ہے؟ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ درود اور دعا. اسلام میں نماز تمام عبادات کی اصل ہے، یعنی بنیاد ہے، جڑ ہے، تمام حقوق اللہ تعالیٰ کا مغز ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 750 مرتبہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث شریف میں اسے کفر اسلام میں حد فاضل قرار دیا گیا ہے. اب نماز کیا ہے کہ نماز اسلام میں ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزانہ 5 وقت نماز فرض ہے، خواہ وہ سفر میں ہو، صلح میں ہو، جنگ میں ہو، صحت میں ہو، بیماری میں، کسی بھی حالت میں ہو، نماز معاف نہیں ہے. قبر میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا انسان سے وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا. نماز کی فضیلت قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ نمازی کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہوئی کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب ہمارا اس کے بعد تیسرا بڑا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت. جس طرح ہم نماز ادا کر کے جسمانی اطاعت کا ثبوت دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہماری دولت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاکیزگی اور نشو و نما کے ہے. گویا اس طرح سے نفس میں پاکیزگی آتی ہے اور مال نشو و نما پاتا ہے، یعنی بڑھتا ہے. اب یہ کہ زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بچوں، زکوٰۃ دینے سے مال کی نشو و نما ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل جو ہوتا ہے وہ لالچ سے پاک ہو کر نیکی کی طرف جھک جاتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اہم تقاضۂ عدل ہے اور عدل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور عدل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
ज़कात ادا کرنے سے اسلام کے دو مقاصد پورے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں مالی قربانی دینے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور دوسرا نادار افراد اور محتاج اور غریبوں کی اور یتیموں کی کفالت ہو جاتی ہے. اس سے اسلامی معاشرے میں افلاس ختم ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے غربا میں تقسیم کروں. اب اس سلسلے میں زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اس کا تعین بھی کر دیا گیا ہے، جو کہ 2.5% ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا چوتھا بڑا رکن کیا ہے؟ روزہ. اب روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ ہے، جس کی جمع سیام ہے. صوم کا مطلب ہے رک جانا، یعنی روزے کا مطلب کیا ہوا؟ رک جانا. چونکہ روزے کی حالت میں مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خورد و نوش یعنی کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے رک جاتا ہے، اس لیے اس حالت کو صوم کہتے ہیں. نماز کی طرح روزہ بھی زمانہ قدیم کے انبیاء کی شریعتوں کا جز رہا. اب بچوں، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن مجید نے روزے کے 3 بڑے مقاصد بیان کیے. سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی پیروی. روزے کی فرضیت کا اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نزول قرآن سے قبل یعنی قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے 1 ماہ تک غار حرا میں کھانے پینے سے پرہیز کیا، یعنی آپ نے 1 مہینہ پہلے شعبان کے مہینے میں آپ نے پورا مہینہ کھانے پینے سے پرہیز کیا. اس طرح امت مسلمہ کو بھی اس یادگار کو منانے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھ کر ملکوتی زندگی بسر کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا دوسرا بڑا مقصد کیا ہے؟ شکر گزاری، تاکہ روزہ رکھ کر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. روزہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا مظہر ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں پر اس عظیم الشان احسان کے بدلے میں شکریہ کے طور پر فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف اپنی ایسی کتاب بھیج کر کیا جس نے ان کو ذلت اور پستی سے نکال کر کمال کی بلندیوں تک پہنچایا. بچوں، وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب ہے قرآن مجید. اس لیے مسلمان اس مہینے کی راتوں میں اس پوری کتاب کو نمازوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینے کے خاتمے پر عیدگاہوں میں جا کر اللہ اکبر کا ترانہ گاتے ہیں اور خوشی اور مسرت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں. پھر اس کا تیسرا بڑا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اب روزے کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری ہے. تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے اور نیک باتوں کی طرف اس میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں یہی کیفیت پیدا ہو. انسان کے دل میں جذبات اکثر اخوانی قوت کی فراوانی سے پیدا ہوتے ہیں. روزہ اخوانی جذبات کی شدت کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے روزے کے ذریعے پرہیزگاری کی کیفیت کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے لعلکم تتقون. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا چوتھا رکن کیا ہے؟ پانچواں رکن. اب ہمارا پانچواں رکن ہے حج. حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے. ٹھیک ہو گیا. حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں. شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور مکہ مکرمہ کے آس پاس شعائر اللہ میں ان مخصوص مناسک کو بجا لاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. مناسک حج ذی الحجہ 9 تاریخ سے شروع ہو کر 12 تاریخ تک جاری رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حج جو ہے وہ ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. جو شخص حج کی قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ اپنے مسلمان ہونے کو جھٹلاتا ہے. حدیث شریف میں حج کی اہمیت اس طرح آئی ہے کہ جس شخص کو حج سے روکنے کے لیے نہ تو کوئی ظاہری رکاوٹ ہو، نہ کسی ظالم حاکم کا خطرہ لاحق ہو، یعنی نہ کوئی ظالم حکمران ہو، وہ حج کرنے سے قبل مر گیا یعنی حج کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو اسلام میں اس کی موت کا کوئی غم نہیں، خواہ وہ یہودی مرے یا عیسائی، سب برابر ہیں. حج کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اہل اسلام کی عالمگیر اخوت اور اتحاد کا روپرور نظارہ دیکھنے میں آتا ہے. اس طرح ایک بین الاقوامی حج جو ہے وہ اس طرح ایک بین الاقوامی اجتماع ہے جس سے اہل اسلام کو ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع ملتا ہے. تو ان ساری عبادات کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، تقویٰ کی روح پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہو یعنی تعلق بڑھے،
اور خدا کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے۔ نفس کی اصلاح کیے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں، اور نفس کی اصلاح ارکان اسلام سے ہی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیں تو بچوں ہمارا یہ فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات جو ہیں ان پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ڈن۔ اللہ حافظ۔